جناب، میں ہوں آپ کے ساتھ شکیل، نالج ود شکیل چینل کے ساتھ۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے پاس ایک نیا سوال، ایک نئی جستجو، ایک نئی تحقیق۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بلیک ہول یا بلیک مادہ کیا ہوتا ہے۔ جناب والا، بلیک ہول اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر حرکت کرتا ہوا ہر جسم اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ بلیک ہول یا بلیک میٹر بنتا کیسے ہے۔ جناب والا، کائنات کے اندر بے تحاشا، بے انتہا بڑے بڑے اجسام موجود ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم اپنے سولر سسٹم کی بات کریں، جس کے اندر ہمارے مختلف سیارے موجود ہیں جو سورج کے ارد گرد حرکت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جو سورج ہے وہ ہمارا ایک ستارہ ہے۔ اگر یہ سورج کی روشنی ایک دن ختم ہو جائے، اصل میں سورج کے اندر یا جتنے بھی ستارے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس فیوژن ری ایکشن، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے نیوکلیائی آپس میں ملتے ہیں، مل کر یہ روشنی پیدا کرتے ہیں، فوٹونز خارج کرتے ہیں، اور اس طرح سے روشنی ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے جناب والا، اگر یہ فیوژن ری ایکشن ختم ہو جائے، ایک دن اینڈ ہو جائے، تو پھر ہمارے پاس یہ سورج بھی بلیک میٹر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، بلیک میٹر کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قرب قیامت، جب قیامت آئے گی، اس وقت سورج اپنی روشنی ختم کر دے گا، یہ بالکل پیلا یا سیاہ قسم کا مادہ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے جناب والا، جو اور کائنات کے اندر ستارے موجود ہیں، اگر ان کے اندر فیوژن ری ایکشن رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے، تب وہ سارے کے سارے بلیک میٹر کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں یا وہ بلیک ہول بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو قدرت کے لحاظ سے دیکھیں تو مختلف کتابوں کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں کہ کائنات کے اندر جو بھی جسم، جو بھی سیارہ، جو بھی ستارہ قدرت کے قوانین کو فالو نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کی کالی بھینسوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اصل میں وہ کالی بھینسیں کیا ہیں؟ وہ کالی بھینسیں یہی ہمارے پاس جو بلیک ہول ہیں یہی ہیں۔ دیکھیں جناب، جیسے ہمارے پاس کوئی گڑھا وغیرہ موجود ہو، کوئی نچلی جگہ موجود ہو، پانی اس طرف چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کائنات کے اندر کوئی بھی جسم جو قدرت کو نہیں مانتا، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس کی گریوٹی بے انتہا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی جسم اس کے قریب جائے گا تو فوراً اس بلیک ہول کے اندر چلا جائے گا۔ دیکھیے، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے۔ بہت سے تحقیق دانوں نے یہ ثبوت دیے، یہ بات کلیئر کی، یہاں پر کروڑوں کیلون کا ٹمپریچر ہوتا ہے جس کا براہ راست مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کو صرف ایک پرکھا گیا، ایک جانچا گیا۔ ابھی حال ہی میں ریسنٹلی 2 سال پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس بلیک ہولز موجود ہیں۔ بہت سے تحقیق کرنے والوں نے 1971 میں پہلا بلیک ہول، جس کا نام سیگنکس X1 تھا، دریافت کیا گیا۔ بلیک ہول یا بلیک مادہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی ستارہ روشنی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب 2 یا 3 ستارے اپنی روشنی چھوڑ دیں گے، وہ اکٹھے ملیں گے، تب ہمارے پاس بلیک ہول فارم ہو جائے گا، بلیک ہول بن جائے گا۔ جناب دیکھیں، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں کہ اس کے اندر 20 30 گنا سورج جتنے جو اجسام ہیں وہ اگر اکٹھے کر دیے جائیں تو پھر بھی ان کا جو والیوم ہے یا ان کا جو سائز ہے وہ اس سے زیادہ بنتا ہے۔ تو یہ جناب والا ہمارے پاس ہے بلیک میٹر یا بلیک مادہ، آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ جناب، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پاس بلیک مادہ ہوتا ہے، اس کا ماس سورج سے 40 لاکھ گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جو بلیک ہول ہوتا ہے یا بلیک مادہ ہوتا ہے، اس کی پرورش بھی ہوتی ہے۔ خلا کے اندر جو سیاروں اور ستاروں کا ڈسٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو خلا کے اندر گیسز موجود ہیں وہ بھی اس کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک لہیم حشیم، مطلب بڑا، ہمارے پاس بلیک میٹر یا بلیک مادہ فارم ہوتا ہے، بنتا ہے۔
جو ہمارے پاس بلیک ہول یا بلیک مادہ ہوتا ہے یہ ریڈیشنز کا بھی اخراج کرتا ہے، اس سے ریڈیشنز بھی نکلتی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، بعض اوقات اگر ہم کسی جگہ پر آگ جلاتے ہیں وہاں پر راکھ بن جاتی ہے، وہ راکھ بھی کچھ دیر تک گرم رہتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس بلیک میٹر جس کے اندر فیوژن ریئیکشن ختم ہو جاتا ہے، اس کی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس تھوڑا بہت فیوژن کا ریئیکشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں سے جو ریڈیشنز نکلتی ہیں انہیں الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کہا جا سکتا ہے، اور آخرکار کچھ وقت کے بعد وہ ریڈیشنز بھی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ پورا کا پورا ہمارے پاس بلیک میٹر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلیک مادہ ہوتا ہے وہ بلیک باڈی ریڈیشنز کو مکمل طور پر فالو کرتا ہے۔ دیکھیں، جیسے کالا کپڑا ہوتا ہے، سردیوں میں زیادہ تر کالا کپڑا پہنا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی کو اپنے اندر آبزارب کرتا ہے اور آبزارب کرنے کے بعد باڈی کو ہیٹ کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بلیک میٹر کے اندر جتنی بھی ریڈیشنز فال ہوتی ہیں، جتنی بھی ریڈیشنز وہاں سے گزرتی ہیں، وہ ریڈیشنز سورج کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ ریڈیشنز مختلف ستاروں کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری ریڈیشنز اس کے اندر چلی جاتی ہیں اور یہ اپنے اندر ان کو آبزارب کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف حصوں سے جو ریڈیشنز باہر نکلتی ہیں، بلیک باڈی کچھ وقت کے بعد ریڈیشنز کو جب آبزارب کرتی رہتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ تھرمل ریڈیٹر بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ بلیک میٹر جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساری کی ساری ریڈیشنز اس کے اندر آبزارب ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پاس بلیک میٹر ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر بہت ہی لو ہوتا ہے، تقریباً -270 ڈگری سیلسیس تک اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ یہ کولڈ میٹر ہوتا ہے، ٹھنڈا مادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ساری ریڈیشنز جمع ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرب قیامت کے دوران جب قیامت قریب ہوگی تب سورج اپنی ریڈیشنز ختم کر دے گا، یعنی کہ بالکل بلیک پڑ جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ سورج کے اندر بھی ہمارے پاس یہ فیوژن کا ریئیکشن ایک دن ختم ہو جائے گا، جہاں سے ریڈیشنز کا اخراج نہیں ہوگا اور صرف یہ بلیک مادہ بن جائے گا۔ کائنات کے اندر کسی طرح کی ریڈیشنز نہیں آئیں گی، زمین کے اوپر کوئی ریڈیشنز نہیں آئیں گی۔ جب ریڈیشنز نہیں آئیں گی تو پودے یا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کسی طرح سے پرورش نہیں پائیں گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ بلیک میٹر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بہترین ٹاپک ہے۔ تو آخری بات یہی ہوئی کہ بلیک میٹر وہ چیز ہے، وہ مادہ ہے جو آنے والے جتنے بھی اجسام ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے اور کائنات کے اندر روح گردانی کرنے والے تمام اجسام کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ شکریہ، مہربانی فرما کر میرا چینل نالج ود شکیل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرتے رہیں۔